جدا جا پارا زہجران یا رسول اللہ۔ وہ نعت جس کے شاعر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی، ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ۔ وہ نعت کے جس کے شاعر پر نبی کریم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی۔ برا کرم یہ ضرور پڑھنے اور سوچئے کہ یہ نتیہ کلام پڑھنے والے کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسا مقام ملتا ہوگا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم رحمت سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کہ مولانا جامی کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی بڑے پائے کے عاشق رسول تھے، ان کے دل پر عشق نبی اکرم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روضہ پر بالکل نہ آنے دینا۔ جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضہ پر آنے سے روکتے رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے اب رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ رسول اللہ اب کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جاں پارا پارا ہو گیا ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آورے ہو گیا ہے۔ رسول اللہ اگر کبھی اب میرے جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتواں اب کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ رسول اللہ اگر کبھی اب میرے جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتواں اب کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا بود پشیمانی اور شرمندگی سے۔ روز محشر جب اب شفاعت کا بازو گناہگاروں کے لیے کھولیں گے، رسول اس وقت جامی کو محروم نہ رکھے گا۔